بھر تعلیم حاصل کی اور جب کوئی شخصیت علامہ عبدالرحیم جیسی آئی تو ثانوی ادب طے کر کے بیٹھ گئے. کیوں؟ فرمایا ارے ہم تو اپنی مسجد کے امام ہیں. امام اعظم کہتے ہیں لولا سنتان لہلکن ہم تو تھوڑا بڑا جانتے ہیں. امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہیں ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. فرمائے حضور کون سے 2 سال؟ کہ وہی 2 سال جو امام جعفر کے صحبت کے میسر ہوئے تھے. تو ہمیں اور آپ کو تعلیم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور بزرگوں سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ عالم ہو جا اور اگر نہیں ہو سکتا تو متعلم ہو جا. اچھا متعلم ہونا کچھ آسان بھی ہے اور کچھ مشکل بھی ہے. آسان اس معنی کر کے ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے، آپ امام صاحب سے نماز سیکھ رہے ہیں، آپ متعلم ہیں. آپ قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، آپ متعلم ہیں. آپ کوئی مسئلہ پڑھ رہے ہیں، آپ متعلم ہیں. آپ عربی سیکھ رہے ہیں، آپ متعلم ہیں. آپ قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، آپ متعلم ہیں. متعلم ہونا بہت بڑا کمال ہے. غوث اعظم پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے بغداد آئے تھے. یہ متعلم ہونا بہت کمال ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے. یہ تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آپشن دیا، علم، مال اور بادشاہی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا. پوچھا یا کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو، مال حاصل کرنا چاہتے ہو یا بادشاہی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مولا مجھے علم دے دے. اب علم کی اتنی برکت ملی اور ایسا علم ملا کہ علم کے ساتھ ساتھ دولت بھی آ گئی اور شہرت بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جسے علم دیا جاتا ہے اسے خالص نہیں چھوڑا جاتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے فنکار یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں ڈاکٹر ہوں، پیسے کی کمی نہیں، انجینئر ہوں، پیسے کی کمی نہیں، سائنسداں ہوں، پیسے کی کمی نہیں، تاجر ہوں، پیسے کی کمی نہیں. ایک عالم کیسے بولے کہ پیسے کی کمی ہے؟ اللہ عطا کر دیتا ہے. بندے تمہیں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں دوں گا. دنیا میں کچھ ملے نہ ملے سکون ملے گا، آخرت میں تمہیں ایسا طریقہ ملے گا کہ صرف تم جنت میں نہیں جاؤ گے، جس کا ہاتھ پکڑو گے اللہ اسے ہی جنت میں لا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے اپنے علماء سے محبت کریں. نبی فرماتے عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن. متعلم بننے میں بہت فائدہ ہے. جب جو بھی کام کرتے ہو، ایک بات یہ بھی ہے، ایک آدمی ہے ڈاکٹر ہے، تو آپ اسے کہیے گا ڈاکٹر صاحب چلیے میرا کپڑا سل دیجیے، یہ کوٹ سل دیجیے، وہ سلے گا؟ نہیں سلے گا. ایک شخص انجینئر ہے، کہیے آپریشن کر دیجیے، کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن علم ایک ایسی صفت ہے، علم ایک ایسا کمال ہے. اے بندے یہ مت سوچ کہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے تو ہی عالم ہے. یہ مت سوچ کہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے تو ہی متعلم ہے. سن لے علم کی یہ برکت ہے کہ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے لیکن قرآن پڑھنا سیکھتا ہے تو وہ بھی متعلم ہے. ایک انجینئر اپنا کام کر رہا ہے، قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، وہ بھی متعلم ہے. ایک پروفیسر جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھا رہا ہے لیکن مسئلہ مسائل سیکھ رہا ہے تو وہ بھی متعلم ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا نبی نے کیوں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
اس لیے نہیں کہ صرف مدرسے والے بہتر ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ میری پوری قوم اپنا سارا کام کرے اور تعلیم بھی حاصل کرے، قرآن بھی پڑھے، تاکہ وہ دنیا میں بھی بہتر ہو جائے اور آخرت میں بھی بہتر۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ یہ شادیوں میں جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑی کمی کر دی۔ بہت اچھا۔ ابھی آس پاس کوئی حادثہ ہو جاتا تو فون پہنچتا، علامہ مہتاب صاحب قبلہ انسان جلسہ کینسل کر دیجیے۔ جی کیوں حضرت؟ وہ دیکھیے نا بغل میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اب کیا جلسہ کیجیے گا اور اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا پیسہ خرچ ہوگا، یہ لائٹ فیٹ۔ حالانکہ جلسے سے ڈبل خرچہ اگر شادی میں ہو تو شادی والا اپنا لباس بھی کم نہیں کرتا، وہ سارا لباس خریدے گا، جہیز میں جو دینا ہے سو خریدے گا۔ سن لے دوستو، اگر واقعی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کا جو مشن اقرا کا ہے اس مشن کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ سن لے، مکانوں پہ خرچ کریں، کم۔ آپ دیکھ لو یہ طلبہ کی عظمت کیا ہے، آپ دیکھ لو یہ طالب علم ہے کیا، یعنی کہ دنیا کی سب سے اچھی زندگی اور آخرت کی سب سے اچھی تیاری اگر کوئی چیز ہے، یقیناً نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ سارے کام اچھے وہ اچھے ہیں، لیکن اگر اصل میں تمہیں زندگی کی تیاری کرنی ہے تو طالب علم بن کے زندگی گزارو۔ جتنی زندگی گزرے گی عبادت میں گزرے گی، ریاضت میں گزرے گی۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار بغداد کانفرنس، مدرسہ اہل سنت گلشن رضا، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت، واہ سبحان اللہ۔ باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا کیا ہوا ابا حضور؟ دیکھ میں بہت محنت کرتا ہوں، دن بھر مارکیٹ میں رہتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، دھوپ برداشت کرتا ہوں، لوگوں کی تعریف سنتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو پڑھنا چاہتا ہے؟ ہاں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سن، اگر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا ہے۔ پھر کہتا ہے اگر نہیں بن سکتا ہے ڈاکٹر، انجینئر بن جا، نہیں بن سکتا ہے سائنسداں بن، یعنی کچھ ایسا بن جس سے ہمارا نام ہو، کچھ ایسا بن جس سے گھر کا کام ہو، کچھ ایسا بن جس سے میں فخر کروں، کچھ ایسا بن جس سے ہماری عظمتیں دوبالا ہو جائیں، کچھ ایسا بن کہ ہمارا پھنسا ہوا کام چل پڑے، ایسا بن جو جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں سے اٹھوں اور بلندی میں پہنچ جاؤں۔ کیا بات ہے۔ ہر باپ اپنے بیٹے سے بڑی امید رکھتا ہے۔ علامہ خواجہ مظفر صاحب فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، امام المفر، کیا بتائیں حضرت مولوی صاحب، مدرسے کا آج ایسا ماحول ہے کہ نہ کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ پڑھائی ہو، ان کو قرآن خوانی سے مطلب ہے، بچوں کی تعداد سے مطلب ہے، نہ طلبہ چاہتے ہیں کہ پڑھیں، وہ سے بڑا آرام مل جائے، موبائل چلانے کو مل جائے، حضرت کو کام بتا دے، شہر ٹہلنے کو مل جائے، اور نہ استاد چاہتا ہے کہ اشترا محنت کرے، کسی طرح گھنٹی پار ہو جائے تو وہ پار ہو جائے، کوئی نہیں چاہتا۔ بس ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ پڑھ لے، اور وہ اس کا باپ ہے جو چاہتا ہے کہ پڑھ لے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مولد ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی کا سہارا بنے نہ بنے لیکن آخرت میں میرا سہارا بن جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو یہ کر۔ اب نبی کیا کہتے ہیں، وہ مشہور حدیث ہے، اردو عالمن او متعلمن او مستحبن او مستمعن او محبن، میں اس حدیث کو لا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ان کانا یستطیع کن عالمن، اگر تو کچھ بن سکتا ہے تو عالم بن جا۔ سبحان اللہ۔ باپ کہتا ہے یہ بنو، دادا کہتے ہیں یہ بنو، دنیا کہتی ہے یہ بنو، ہاں
یہ بات صحیح ہے کہ ہماری قوم کو لیڈر کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ بنیں گے نہیں تو ہمیں ملیں گے کہاں سے؟ ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا۔ لیکن سن لے نبی کی خواہش کیا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کچھ بن سکتا ہے تو عالم بن۔ سبحان اللہ۔ یہ عالم بننا چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ عالم بننا بہت بڑا کام ہے۔ ہم